خورشید شاہ صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمران خان کی میں ٹوٹ جائے تو پیپلز پارٹی انہیں سیاست میں واپس لے آئے گی۔ سر یہ پیپلز پارٹی کیا اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے خود کو؟ نہیں دیکھیں، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں سمجھتے، لیکن آپ یہ ضرور مانیں کہ پیپلز پارٹی ایک بہت پرانی جماعت ہے پاکستان کے اندر۔ وہ میرے خیال میں جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سب سے پرانی ہے ہی پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ ایک دور تھا کہ جب زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا جی کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ الگ بات ہے کہ پھر اینٹ کی کس کی بجی تھی اور ملک کس نے چھوڑا تھا، لیکن وہ کبھی کبھی ایسی بڑھ کے مارا کرتے ہیں اور ان کا تھوڑا بہت اثر وسوخ بھی ہے۔ جی سر پرانے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ مطلب آپ کیا مافیا ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ کبھی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا، پھر ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ واپس لے آئیں گے۔ اگر پرانے کی بات کرنی ہے پھر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ 75 سال پرانی ہے، پھر ان سے کس بات کا گلہ ہے ہمارا؟ نہیں دیکھیں علی بھائی، وہاں جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک دور تھا کہ جب مشرف، ضیاء اور ایوب خان جیسے جنرل جو تھے وہ تمام تر سیاسی پارٹیوں کو گھٹنے لگا کے مارشل لا لگا لیا کرتے تھے، لیکن ابھی جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا مارشل لا کے حق میں نہیں ہے، آپ کو لوگ پیسے نہیں دیتے، اور لوگ باقی کے جو ممالک دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی کا لبادہ ہی اوڑے رکھیں۔ تو اب فوج اس طرح سے کھل کے مارشل لا بھی نہیں لگا سکتی، تو انہیں سول مارشل لا ہی لگانا پڑتا ہے، اور سول مارشل لا کے لیے انہیں کسی نہ کسی بڑی سیاسی جماعت کی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ اوبیسلی وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں پھر فوج کی اتنی نہیں چل سکتی جیسے چلتی ہے، تو وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کے اوپر فخر ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر آج وہ یہ جو سول مارشل لا لگا ہوا ہے اس کے خلاف ہو جائیں، اس کی مخالفت کرنا شروع ہو جائیں، تو یہ نہیں چل سکتا زیادہ دیر۔ جی کہ آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا کہ نون لیگ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، جبکہ کاف لیگ کا خیال تھا کہ نون لیگ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کھڑکائی تھی اس معاملے میں۔ تو کیا سر یہ مونس الہی اور پرویز الہی کی دور اندیشی سچ ثابت ہوئی ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ نون لیگ انہیں دھوکہ دینے والی ہے؟ کہ دیکھیں رانا ثناءاللہ کی زون کی طرح کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اگر نواز شریف واپس چلے جاتے ہیں تو پھر واقعی میں نون لیگ کو جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ کریں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس نہیں جاتے تو رانا ثناءاللہ کیا ان کی پوری جماعت کیا کوئی بھی زور لگا لے وہ حکومت اکیلے نہیں بنا سکتے، تو انہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب تھوڑے سے جذباتی آدمی ہیں میری طرح، اور کبھی کبھی بہت ودیع قسم کی بونگیاں بھی مارتے رہتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ جی سر، تو بات یہ ہے کہ پھر اگر نواز شریف واپس چلے جائیں گے، وہ تو آئیں گے ہی، وہ تو اب سب کو پتہ ہے، وہ اکتوبر تک آ جائیں گے واپس، تو پھر یہ کاف لیگ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو گیا؟ پی ڈی ایم کی حکومت تو انہوں نے اسی لیے ووٹ شوٹ دیے تھے کہ چلے آگے الیکشن میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ اب اگر یہ وہ بھی نہ کریں تو پھر کاف لیگ کدھر جائے گی؟ دیکھیں سیاست جو ہے وہ نام ہی اسی چیز کا ہے، ہیرا پھیری آگے پیچھے، اور یہ جو نورا کشتی ایسی کا۔ وہ جہاں تک کاف لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں، کاف لیگ کے اندر ہے کیا؟ ان کے پاس تو وہ دیکھیں جو تھے وہ اپنے پرویز الہی اور ان کا بیٹا اور دو تین بندے ان کے اور تھے، وہ 9-10 سیٹیں تھی ان کے پاس، 4-5 تو آلریڈی وہ اعلان کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، تو ان کے پاس تو سیٹیں 4-5 ہیں، تو ان کے اوپر وہ کیا ان کو کوئی سیریس لے گا، اور کیا ان کی سیٹوں کے ساتھ کوئی کاٹ سکتا ہے؟ جی تو پھر کیا آپ مجھے کے سن پا رہے ہیں؟ پنجاب میں اپوزیشن کنگز پارٹی کو دی جائے گی، یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کو؟ جی دیکھیں وہ تو ان کے پاس تو ابھی اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ اپوزیشن یا حکومت یا کسی کا کچھ وہ کر سکیں۔ ان کے پاس تو ابھی میرے جہاں تک معلومات ہے 15 سے 20 سیٹیں بھی نہیں ہیں، سیٹیں تو خیر دور کی بات ہے، 15 سے 20 ٹکٹ ہولڈر نہیں ہیں ان کے پاس ابھی۔ تو ابھی حالات دن بہ دن چینج ہو رہے ہیں، تو شاید ہم
جی جی شاید ہم اس سوال کو کچھ ایک دو مہینوں کے بعد یا ایک دو ہفتوں کے بعد ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، صورتحال کو جی دیکھا جائے گا۔ جی جی، وہ تو بات ہے، پر جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو پھر وہ بندے بھی دلا دیتی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس کون سی سیٹیں تھی سر؟ خیبر پختونخوا میں ان کو ایسی حکومت دلائی گئی تھی، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس کون سے بندے تھے؟ ایک جلسہ ہوا کراچی میں اور وہاں سے وہ ہیٹ ہو گئے تھے۔ جی دیکھیں علی بھائی، میں آپ کی بات سے زیادہ اگری نہیں کروں گا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر تو ان کا جو ہے وہ ووٹ بینک ہے، کچھ ہے وہاں، تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جہاں تک آپ وفاق کی بات کریں تو وفاق کے اندر کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کی گئی تھی، اور یہ جو نئی جماعتیں مرز وجود آ رہی ہیں ان کی بھی شاید فیوچر کے اندر کی جائے، لیکن ہر بندہ عمران خان نہیں ہوتا۔ سر بندے تو خیبر پختونخوا میں بھی یہ پرویز خٹک صاحب جیسے ہو گئے، یہ تو پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے رہنما تھے، باقی بھی آپ سارے اٹھا کر دیکھ لیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دیے تھے، ورنہ خان صاحب تو پنجاب میں بیٹھے تھے، کبھی زمان پار کبھی بنی گالا۔ خیبر پختونخوا میں تو ان کا دیکھیں کوئی اس میں آنا جانا دیکھیں اس میں ان کا اس میں ان کے اپنا مفاد بھی تو تھا نا۔ پیپلز پارٹی نے کب خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ حکومت بنائی تھی؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، اگر آپ کو پتا ہے تو یاد کرا دیں مجھے۔